تم دونوں آئے ہائے تم دونوں بھائی دو جے کوئی پھر پیانا پکی گانے دونوں تم دونوں پھینک دو ہر کافر کو بھی جہنم میں اور اناد رکھنے والے کو بھی جہنم میں دو قسم کے لوگ جہنم میں ڈگن گے تو دو سٹن والے ہوں گے سٹن والے بھی دو ڈگن والی قسمت دو ایک کافر ایک انید میں اناد رکھنے والے دونوں پھینک دو نہیں کہ اللہ ہویا کی ہے کرتے کی رہنے فرمایا منائن للخیر یہ لوگوں کو خیر سے منع کرتے صدقے جاؤں یہ لوگوں کو خیر سے منع اگر کسی نماز جنازہ تھوڑی سی یاد ہو لے تو میں ترجمہ کر دینا کہ اللہ کی بارگاہ رکھ کے سکی آنے آخری تکبیر کہ اللہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے سوائے حالانکہ سانو پتہ ہوتا ہے اس میں مکی ماری سی اس میں سگڑ کھڑ لیا سن ساریاں کرنا سی چھڑ کے اللہ نے مانے سانو کا نہیں پتا سانو کسے کا سانتا اے نہیں پتا خیر کی ہے آئے ہائے آپ ہی تو آنا تو ہمیں بھی پتا کوئی شر کی ہے اسی ہمیں اپنے تے پا رہی اسی یہ کچھ بھی نہیں جانتے تھوڑے کون سی کون اینا ہمیں پتا ہے اسی یہ خیر تو جاننے ہیں وہی خیر ہے وہ دا نام ولایت علی وہ جڑا جنازے دی چوتھی رکعت چاہنے ہیں اسی دی خیر تو واقف ہیں اس خیر تو مراد حی علی خیر العمل ہے اور ولایت حضرت علی ابن ابی طالب ہم تو سب توجہ رکھنی ہے اللہ فرماتا منائن للخیر پھینک دو تم دونوں ہر کافر اور انید کو جہنم کے اندر یہی تھے جو لوگوں کو خیر سے منع کرتے تھے لو جی میں اس بندے دی قبر دی مٹی لبے تے چمنا جس بندے نے اس آیت دی تشریح دے کو پوچھی جس نیزے تے قرآن پڑھا حضرت امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ بننا گیا تے کہنے لگا مولا ادھا کی مطلب ہے کہ تم دونوں پھینک دو دو قسم کے لوگوں کو کفارن انید کافروں کو اناد رکھنے والوں کو جنہی میرے مولا حسین علیہ السلام تشریح کیتی ہے میں تے مطمئنہ تے باقی دنیا دا میں نے پتہ کوئی نہیں تے میرا انشاءاللہ تسی بھی مطمئن ہوگے سارے حسینی بیٹھے ہو شیعہ سنی تفسیر نور الثقلین ہے جی میرے ہاتھ قرآن ہے میرے امام فرماتے ہیں سن اے شخص اس آیت میں جو کفار ہیں نا ان سے مراد وہ ہیں جو میرے نانا کی نبوت کے منکر تھے اور انید وہ ہیں جو میرے باپ کی ولایت کے دشمن تھے اللہ حشر والے دن میرے نانا سے کہے گا نبوت کے منکروں کو تو پھینک دے میرے بابا سے کہے گا ولایت کے دشمنوں کو تو پھینک لو جی خیر تے گل آ گئی ہوں میں وہ جناب سجدہ دی شان ہوں پڑھ سکنا میں بھائی میرے کو 20 منٹ باقی نہیں کی تے بچی میں بطول حضرات دی شان دا ایک جملہ تمہیں سنا دینا رات نال خیر لگ جائے تو اس رات جیسی رات کوئی نہیں کسے ولایت نال خیر لگ جائے اس ولایت جیسی ولایت کوئی نہیں کسے دی اطاعت نال خیر لگ جائے صدقے جاواں اس اطاعت جیسی اطاعت کوئی نہیں جس کھانے نال خیر لگ جائے اس کھانے جیسا کھانا کوئی نہیں بہت شکریہ ہن سننا جی اے قرآن جی ادھے بچ پھر ایک آیت ذرا لمبی ہے تشریح جو وقت زیادہ درکار ہے اللہ فرماتا ہے اس اصر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب میرے نبی تو نے یعنی اے میرے نبی نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کی اپنی ایک بیوی نو راز دی گل دسی تو دا مطلب راز دی گل دا مطلب کی ہونا ہے پردہ رکھنا ہے ابو نہیں کہ سر راز اثر النبی اے اللہ قرآن ساری گل لکھی جڑی نبی گل دسیے وہ راز چ رکھن والی سی جڑی اگوں یہ وہ راز چ رکھن والی ہوندی تے قرآن چ کیوں ہوندی کیا بات ہے یار اللہ نے قرآن چ لکھی نبی راز دی گل دس کے باہر نکلا ہے کہ اللہ فرماندا ہے فلما نبأت به وأظهره الله علیہ اس نے دوسری کو خبر کر دی اس نے نبی کی بیویاں کئی سن ایک بیوی کو 10 ہے اللہ فرماتا ہے اس نے نبی کی دوسری زوجہ کو ایک ہماری ماں نے ہماری دوسری ماں کو خبر کر دی یہ تو حیاء میں نہیں پڑھ سکتا جنہیں حیاء نہ پڑھ رہے الحمدللہ ہماری ایک نبی کی بیویاں ساڑھیے تو ماں نے ایک ہماری ماں نے ہماری دوسری ماں کو وہ بات کہہ دی اور بڑا لطف ہے ترجمہ
ترجمے جس بات آ جانا ہے اللہ فرماتا فلما نبأت به وأظهره الله عليه اس نے دوسری کو بتا دی اللہ نے نبی کو بتا دی انہیں تجھی نہیں دسی اللہ نے نبی نے دسی بھی وہ کام ہو گیا وہ جڑی 10 آئے سو واقع تک اللہ فرماتا علیہ عرف بعضہ وآرض عن بعض جب نبی نے بعضی سے آگے دوسری سے پوچھا کہ تو نے اس سے یہ بات کیوں کہی فلما نبأہا بہ قالت مم انباک ھذا تو جدو نبی نے پوچھا نہ پھر تو میں ٹکیا سی کہ کسی اور نہیں دسنا تے تساں پھر بھی دس چھڑیے تو نہ فرمایا مم انباک ھذا تو انو کنے آکھیا اگر کوئی کسی دی سوچا سارے شادی شدہ سن لو تو چھوٹے بچے دھیان کر کے شادی شدہ دھیان نہ سن تسی پھر اسی بھی دھیان ہی رکھنا نہیں ہو اگر بی بی راستی گل تسی دس کیا ہو تو کسی کو تھا چھڑے اب تک غصہ نہیں کرنا آج جڑے بندے بی بی نوا کرنے میں تیرے کو گل اندر رہی نہیں تیرے کو گل اندر رہی نہیں یہ تیری بی بی ہو تو سیانی ہے نہیں رہی تھی بیبیاں یہ ہو گیا یار نہیں رہی یہ مطلب ہے کہ قرآن بچوں آسان رہے مینے تو نہیں نہ دینے یہ جو صرف مینے نہیں دینے ماں دی عزت کری دی ہے عزت رہا قرآن پڑھنے یہ جو مینے بازی شروع نہیں کرتے نہیں کیا ہے کیوں نا اللہ نے اس واسطے پہلے ایک گل دسی ہے کہ جنہوں یہ عزت والے گھر میں گل نہیں رہی تھی جی تیرے گھر بھی نہ رہے گی تو ایڈا غصہ نہ کرے نبی پاک نے گھر جنیاں عزت والیاں بیبیاں سا سڑیاں ماما انہیں کوئی بھی نہیں رہی انہیں دس چھڑی یہ بچاریاں آٹا گوندیاں ہوں تے کن چ گل دس جانا کو بیبی تے نال آندیاں نے بہن اگوں نہ کسی نے دسی بندہ پوچھے وہ دی بہن کوئی نہیں اگوں تینوں بہن سمجھ کے پہ دس نہیں ہے اللہ دی یہ بندی ہے جنہوں دس نہیں ہے بھی اسے آٹا بھی پورا نہیں ہونا اس پنیاں تھانا لی پاؤڑی دے چڑھ جانا سریا گل سن جا تجھے کام پھیر کر اللہ جو بندے ہوئے کو نہیں رہی نہیں نہ رہی نبی پاک نے آگیا کیوں دسی گے قرآن پاک کے لفظ نے قالت مم انباک ھذا تو انو کے نے دسی وہ پھر تاں پوچھ دیا نے مسورات تو انو کے نے دسی ہے پھر خود نہ گل کرا کہ تیرے نال تو میں کیتی سی تو اگے کیوں ہے نا وہ انہوں پوچھے نا مم انباک یا رسول اللہ تو انو کے نے آکھیا قال نبانی العلیم الخبیر مجھے اس نے خبر دی ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے میری شکایت اور نہیں کسی کی تھی توڑی میں نے اللہ نے خبر دیتی تو جناب ساری گل چھڑ کے میرا موضوع آج تک کی خیر وہ پھر گل لمبی ہو جائے گی میں اتھو کر کے پڑھنا جتے خیر بیچ آ جائے اللہ فرماندہ ہے نبی کی بیوی ہو ذرا خیال رکھا کرو ہائے خیال رکھا کرو ایسا نہ کرنا اور سنو آسان اگر تم ایسا کرتی رہی اے ساریاں بیویاں نو ہدایت واسطے آیت آئی ہے نبی دیاں بیویاں دی توہین واسطے نہیں آئی اے بھی میری گل کے تکا چاڑ چھڑو اور کلپ بنا دے نے اتھوں چاڑ دے جتھوں ذرا کوئی نہ بندے کے تھوڑا کو ہلکی گل نکل گیا میں مضبوط گل پہ کرنا کہ نبی دیاں بیویاں دی بے حرمتی واسطے آیت نہیں اتریاں اس واسطے اتریاں نے کہ خیال رکھو کہ سنت نبی لو ویک کے کر دے ہو مسواک کو جنہ لاری جے کردہ بھی دھیان رکھے ہمارا بانو جزائے خیر دے رہے اے نبی دیاں سنتاں دا دھیان رکھنا چاہیے حضور نے گل دسی وہ اوپن ہو گئی اللہ پاک نے ذرا غصے دا ظاہر فرمایا تاکہ ساڑیاں مستورات نہیں پہنا ذرا ہدایت پا جان کی عصا ربہ ان تلقا کننا این یقتی لہو ازواجا خیران من کننا خیال کرو اگر تمہارے رب یہ چاہتا ہے تمہارے رب کو نبی کے رب کو جلدی ہے کہ اگر تو ان کو طلاق دے دے این یقتی لہو ازواجا خیران من کننا ان سے بہتر بیوی ابھی میں دے سکتا اگر تو ان کو چھوڑ دے تو میں تجھے ان سے بہتر بیویاں بھی تجھے دے سکتا ہوں یہ مطلب ہے یہ نبی دی ازواج دی توہین کرن دا سانو حق نہیں سانو اپنی تیاں دسن دا تے حق ہے نا کہ میری بہنا میری تیاں پردہ دارو دھیان رکھو دنیا تے بہتر تو بہتر موجود جے قرآن پڑھ لو
جدوں کو طلاق دین لگتا بڑے رکھتے ہیں ساہ لے گل کرن دے ہٹ بیٹھا بلکہ جتنے بندے بیٹھے ہون اتوں اس منڈے اٹھا چکے چل اٹھ بندے گل پہ کرتے 50 دفعہ وہ بندے گل پہ کرتے وڈے گل پہ کرتے وڈے طلاق ڈکتے ہیں ہے نا نبی تو وڈا ہے ہی کوئی نہیں تو ایک ہی ہے تو وہ ہی پہ آتا نبی تو وڈا تو ہے ہی کوئی نہیں وہ اللہ اکبر تو وہ کہہ رہا کہ اگر میرا نبی تمہیں طلاق دے یعنی چھڑ دے تو تو بہتر یہ مطلب ہے میری دھیاں بہناں جنہوں کی شادی اجے نہیں ہوئی تسی بھی سن لو جان تو پہلا میری بیٹیاں ہو تو میں باپ بن کے تمہیں گل کر رہا کہ اگلے گھر میں ماحول ہی پیدا نہ ہون دینا چاہیے کہ طلاق تک گل نہ پڑ جائے طلاق کی گل نہیں گل ہی کیوں ہوئے یارا طلاق ہونی اگلی گل ہے گل ہی طلاق کی کیوں ہوئے یہ مطلب ہے کچھ ہوا تو گل طلاق تک آئی ہے نا تو گل ہوئی ہونی ہے اللہ نے ایڈا گسا کر دیا ہے ایک دم اللہ فرماتا طلاق تو ہاتھوں بہتر دے سکنا یہ مطلب ہے مستور کو آج سے سوچ لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے بہتر ہوئے ہوئے بھائی کیا بات ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے بہتر ہو آج بی بی پاک دی مجلس چوں تیاں پہنا ترس لے کے جان کہ تواڈے مد نظر کسی ایسی بی بی دی سیرت ہونی چاہیے جدی زندگی چ لفظ طلاق نہ آئے ہوئے کہڑے بندے سن دے میں تو مکا دیتی ہے یہ مطلب ہے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری دھی بہتر زندگی نہ گزارے یہ مطلب ہے دھیاں دی زندگی بہتر بنانے واسطے دھیاں نو سیرت ہی انہاں دی پڑھنی چاہیے جنہاں دی زندگی ہے طلاق دا لفظ یار نہ آیا ہوئے کیونکہ طلاق دا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ازواجن خیرم من کننا میں تم سے بہتر حضرات ضروری اعلان سنیے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا خادم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ بڑی بڑی شانوں والی عورتیں گزری ہیں جو ماں کا درجہ روحانی بھی پا گئی ہیں لیکن ان کو بھی کہا گیا ہے کہ تم سے بہتر بھی ہے جس سے بہتر کوئی نہ ہو اسے بدور کہتے ہیں مریم آسیہ خدیجہ اور فاطمہ یہ وہ عورتیں ہیں جو خیر النساء ہیں جس طرح خیر العمل ہے جناب بطول خیر النساء ہے جس مرد کے ساتھ خیر لگ جائے اس جیسا مرد کوئی نہیں کیا بات ہے اور جس مستور کے ساتھ خیر لگ جائے اس سے بڑی مستور کوئی نہیں علی کے ساتھ بھی خیر زہرا کے ساتھ بھی خیر ان خیر رین کے نتیجے کو حسین کہتے ہیں شکریہ مولا تو جزائے خیر بیش مہربانی میرے عزیز دوستو ایک وہ مستور ہے جنہیں نال خیر دا لفظ استعمال اور میریاں بیٹیاں سیرت بطول پڑھو سیرت خدیجہ الکبریٰ پڑھو نبی پاک نے بی بی خدیجہ دی زندگی چ دوسری شادی نہ کی تھی تے مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ زہرا دی موجودگی دوسری شادی نہ جنیاں شادیاں مولا علی نے کیتیاں نے وہ جناب زہرا تو بعد نے تے جنیاں حضرت رسول خدا نے کیتیاں نے جناب خدیجہ تو بعد 25 سال تک بی بی خدیجہ نال رہنے تو بی بی دوسری شادی نہیں کیتی یہ مطلب ہے اللہ کرے سڑیاں بیٹیاں ایسیاں مستورات دی سیرت عمل دی اللہ توفیق دے کہ انہاں دی موجودگی چ بندہ دعانے انہاں ویکھے مولا تو جزا دے گئے خیر النساء دا مطلب ہے بہتر لوگ تھلے تلائی پا کے اتنے چادر پا کے مطمئن نہیں ہوتے تو چادر تو بعد پھر ایک کپڑا لیا ہوتا ہے جناب کدے تھلے نہ بچھایا ہوتا ہے وہ بچھا کے آتے ہیں ایتھے پیر نہ بہنے یہ مطلب ہے ویسے جگہ بھی بہتر سی لیکن ادو بہتر ادو بہتر ادو بہتر یہ
یہ مطلب ہے جنہوں بندہ بہتر سمجھتا ہے انہوں بہتر جگہ تے بندہ ہے اچھا بندہ پھر پچھان تو بعد میں دیکھا تسا غور کیتا ہوئے تے وٹ کٹدا ہوندا آ جاؤ بابا جی آ جاؤ یہ مطلب ہے جڑا نظر چ بہتر ہوئے نا وہ دے تھلے چادراں بچھائی دیاں نے کھوئی دیاں نے خدا دی قسم جدی جتی رشتے گئی سی وہ دیاں نواسیاں ننگی پیری جنگنا رسول خدا تو پتہ ہے بی بی پاک دے سامنے اٹھتے میں ہمیشہ گل کی تھی ایام سجدہ قبلہ کہ علماء لکھتے رہے کہ بی بی جدو مسجد چاہتے سن نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو جائے کوئی یہ نہیں دستا کہ بی بی مسجد چاہتے کیوں سن دسنا چاہیے یار بی بی مسجد کیوں ہوتے کس کام ہوتے سن اگو کام کو نہیں دستا یہ دستے ہیں بی بی آتے سن اگو نہیں دستے کہ کیوں ہوتے سن بی بی دے گھروں نبی پاک نکل کے مسیطے ہوندے سن تے مسجد چ نکل کے بی بی دے گھر جا کے باہر نکلتے سن تواڈے میں ایک گل دساں بی بی دے گھر دا دروازہ مسجد دے اندر کھلدا سی باقی دروازے بند ہو نبی پاک بی بی پاک دے گھر والوں ہی مسجد وچ اوندے سن تے بی بی پاک دے گھر تو گزر کے مسجد چوں باہر نکلدے بی بی نے اگر کوئی گل کرنی ہوندی سی والد محترم نال تے اوندیاں جاندے بھی کر سکدے سن دسن نہ بندے مسیطے کیوں کیا بات ہے یار نبی اپنی دھیے نہ نکل کے نماز پڑھانا آئے نے تو نماز پڑھا کے پھر دھیے دے گھروں نکلنا ہے تے پھر بی بی خطبہ دین دے وچ کیوں ہوندے سن میرے کو پوچھ لو اللہ آندا سی نبی منگواندے سن تے بی بی آندے سن اللہ حکم کردا سی تے بی بی آندے سن تے نبی پاک اٹھ کے صحابہ دے وچ کھڑے ہوندے سن تے ہٹ کے اپنی جگہ تو کہندے سن منبر دے اوتے آ جا میرے نو ویکھو یار تھلے اتر کے ہاتھ پھڑدے سن ہاتھ پڑھ کے بی بی نو ممبر دے اوتے سیڑھیاں دے لیا کے تے جتھے آپ بیٹھے ہوندے سن نا آپ سائڈ تے ہو کے اپنی سائڈ تے نہیں کسے محسوس کیتا اس گل آپ ذرا سائڈ تے ہو کے تے جتھے آپ بیٹھے ہوندے سن اوتھے بٹھاندے سن بس اس تو بعد اٹھاندے سن تے گھر گھردے سن جنی باری آئے نے جے کم کوئی نہیں دسدا تے پھر من جا دس دے سن جے کدی اے آ جائے نا ایدی تقریب ہے جی کرے آجے جی میں کر مولا تو انہوں جزائے خیر دے ہوئے جناب سجدہ دی شہادت دے متعلق آکھیں میں ہمیشہ دو بہن ترے پڑھے نے میں نے آکھیں نے کوئی بہن پڑھ دے ادھے درمیان جنہیں میرے سمت دعاواں نے انشاءاللہ بھی اللہ قبول کرے میں کل ایک جملہ آکھے آج پھر آنا بہنہ بیٹھیاں نے پراوان رکھ کے چھیواں دینے ماواں بیٹھیاں نے پتران رکھ کے ہے نا تیاں بیٹھیاں نے پیوان رکھ کے ہاں جی بیٹھی ہیں تے خدا دی قسم اوتھے کل نون لیگ والے چلے گئے اوتھے سراج الحق صاحب چلے گئے آج سراج الحق صاحب گئے نے کل مریم نواز شریف صاحب گئے سن شیخ شیر صاحب گئے نے گورنمنٹ دے نمائندے تے حفظ اخلاق آپس وچ ہمیں لڑے نے اوتھے سارے گئے اوتھے سارے گئے ہاتھ چ کوئی سوٹی لے کے گئے کوئی ہتھیار لے کے گئے کوئی پتھر لے کے گئے نہیں بیٹھیاں نا اپنے کو بیٹھیاں نے نا مظلوماں کو میں انہاں تیاں نو ایک حوصلے دا لفظ رکھے میں کیا اللہ توڑے در رحم کرے اللہ توڑے دلوں کو بہت بڑا حوصلہ دے ایک گل دا دھیان رکھیا جے اے جڑے توڑے سامنے لاشے پے نے اے انہاں نو منن دے جرم وچ دنیا تو ٹر گئے انہاں نو منن دے جرم لوکاں دی نظر جرم ہو گیا جرم وچ دنیا تو ٹر گئے نے گھبرایا جے نہ تسی بیٹھیاں ہو جڑا مرد گیا وہ تسلی دے کے آئے جڑی عورت آئی وہ تسلی دے کے کیونکہ جڑا شہیداں دی لاشاں کو بیٹھا ہوئے انہوں تسلی دے دیے قرآن کھلا میرے سامنے کربلا دی شام سے ٹیگر دا ویلا سی لاش شبیر دی سی پہنا لاش دے بیٹھیاں سن اٹھیاں ہوگا نے جدو کھلتے دے رنگ مینوں آوازاں توڑیاں ہائے دیاں پہنچیاں میں بی بی دے ترے بہن پڑھنا ترے بھی پڑھنا ہونا ترے بہن نے میرے عزیزوں دو بیویاں نے دوویں پیواں نوں بڑیاں پیاریاں سن دوواں نے نام فاطمہ رکھے ایک مصطفیٰ دی بیٹی ہے انہوں نے نام فاطمہ رکھا میرے مولا حسین نے اپنی ساری تیاں کا نام فاطمہ رکھا کوئی فاطمہ سن رہا ہے بولو کوئی فاطمہ کبرا بیٹیاں دے نام بڑیاں دے علی رکھے نے تیاں کا نام فاطمہ رکھے کسے پوچھے مولا یہ بھی دوویں نام تسی اولاد دے رکھ دے ہو فرمایا کہا کہ میرے پیو دا نام بھی زندہ رہے میری ماں دا نام بھی زندہ رہے افسوس ہے کہ دو سن دوویں لاڈنیاں سن نبی پاک نو زہرا لاڈنے سن ایویں امام حسین علیہ السلام نو بی بی سکینہ بڑے لاڈنے سن کمال ہے کہ نبی پاک
پاک نو بطول تو بغیر سکون نہیں سی آਉਂਦਾ امام حسین علیہ السلام نو جناب سکینہ تو بغیر سکون نہیں سی آਉਂਦਾ وہ بھی فاطمہ ہن جنہیں آنسو لے آنا نا دور دا آنسو قریب لے آنا وہ میرے نال ایک لفظ دہرائے تسی منہ چوں پڑھو گے میں پڑھنا تو رونا نہ پیا تسی بھی رو لو گے منہ چوں پڑھو میں پڑھان لگا تواڈے کول ایک فاطمہ دا تعلق مدینے نال ہے نہیں دوواں دا تعلق مدینے نال ذرا لفظ بدلا ایک مدینے دفن ہے دوسری تساں منہ چوں جنہیں آکھنا انہیں روئی پڑی میں بیانا ایک مدینے دفن ہے آنکھوں نہ آنکھوں منہ چوں کتھے شام دفن ہے اے دادی ہے وہ پوتری ہے اور ہاتھے ہوئے کہ مدینے والے اے دے رون تو تنگ سان شام والے اے دے رون تو تنگ سان اے دے کول بھی یہ کہانی سی او دے کول بھی یہ کہانی سی اس مدینے والی کول آنی سی شوہر دی نسبت نہ شام والی کول ویر دی نسبت نہ ایسی ایوی ایوی او علی دا پوترا او بھی ایوی فرق ویکھو مدینے والا علی مدینے والی زہرا نو اندر سی میں وکھرا مکان اوتھے بنا رہا جنت البقیع دے اگلے پاسے اوتھے اندر بیٹھ کے رو لیا کر میں باہر بیٹھ کے تیری حفاظت کراں گا قرآن دی قسم میں رو رو کے اندر رہنا شام والا علی چوڑی چھپا کے اندر سی میں تینوں کتھے لے جاؤں میں بھی پابند سلاسل تو بھی پابند سلاسل چونکہ بی بی دی شہادت کی جملے ترے پڑھنی ہے پہلے میرا خیال ہے اگے میں ہمیشہ پہلے پوتری دے پڑھنا دادی دے پھر پوتری دے آج پہلے پوتری دے سن لو تے آخر تے دادی سن لو تے سلام کری دعا ہے یا میرے تو بعد ماتم ماتمداری ماتم تے دل آ جائے گا انشاءاللہ یزید دا ایک بہت قریبی ملازم ہے جدا ناتا ہے وہ یزید دے کمرے دے نال ملحقہ ہو دا کمرہ بالکل پچھو دروازہ سے کسے وقت بھی انہوں بلا لیتا سے اس کمرے میں امام حسین دا سر ایک صندوق ہے وہ ستا ہے آ کے یزید نو آکھیا میں تیرے نہ گل کرنی ہے یقین کرنی میں خواب نہیں سنا رہا میں چٹے دن اپنی آنکھاں نہ دیکھا ہے نال زندان سے دور نہیں اے زندان چ ایک بچی روندی ہے جدوں دی چیخ دی آواز ہوندی ہے میں اپنی اکھاں نال چٹے دن ویکھیا اس صندوق زمین تو اٹھ جا چھت نال جا کے لگدا تے پھر چھت تو واپس آندا ہے تے مینوں ڈر آ گیا کہ کدھر تیرا شہر ہی غرق نہ ہو جائے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تے یا سارو تھے پہنچا یا بچی نو چپ کرا حضرت سجاد نو سد کے کہنے لگا کہ بچی کون روتی ہے جناب سجاد نے فرمایا وہ میری بہن ہے کہ یہ چپ کر سکتی ہے فرمایا بابے تو اداس ہے کہنے لگا سر لے جا سر لے کے حضرت سجاد اپنی آباد دامن آنج رکھے تے لے کے زندان دے اندر داخل ہوئے تے جناب ظالم نے پھوپھی میرے قریب آؤ کول آئے اس ویلے حضرت سکینہ حضرت رباب دی گودی سن فرماندے نے پھوپھی بابے دا سر میں لے کے آئے ہوں تے روز آندی ہے نا میں بابے نو ملنا ہے تے لے آنا سکینہ نو بابے نو مل لو آج سر سی میرے مولا کو آباد رہو جی کدی نہ رو حضرت سکینہ نو چک کے نہ چوڑی وچوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے لیندا ہے مینوں معاف کرا جے چک کے کیوں لیندا چوڑی وچوں اوتھوں ایتھے آنا ہے ٹر کے بھی تے آ سکدے سن خدا دی قسم بی بی سکینہ سلام اللہ ماتمیاں کول معافی تاں منگدا کمزوری دا لفظ اہل بیت نال لگدا نہیں کمزوری دا لفظ اہل بیت نال لگدا ہی نہیں میں مجبور ہاں میں ظاہر گل کر رہا ظاہر بی بی پاک اینے کمزور ہو سکے ساتھ میں تو حالت پڑھا تو تسی پریشان ہو جاؤ بی بی پاک دا رنگ زرد ہو چکا بی بی پاک دی ہڈیاں تا گوشت نال مل بی بی پاک دی آنکھاں سفید ہو پانی دی کمی کی وجہ تو بی بی پاک نے اے ہلکے پہ گئے جناب بی بی پاک ٹر نہیں سن سکتے پیراں وچ اینے کنڈے چ ہو چکے سن تے کان دووے زخمی سن تے اے نشان سن مولا پاک جزا دے اس درد تے بی بی پاک نے احتیاط نال چکیا آئے کہ دی آئیے میرے جناب رباب دی گول جو احتیاط ہے صدقے جاؤں احتیاط نال چک کے تے فرماتے ہیں پھپھی کتھے جانے فرمایا بابے نو ملنے فرمایا ہاں ماں ملنا جدو لے کے قریب آئے تے فرماتے ہیں سکینہ بابے نو ملنے جی ملنا پر کتھے
رو پہنے سجاد تے فرماندے نے سکینہ بابا نہیں میرے کو بابے دا سار ہے تیاں کفن جو کھاوے دیا نے تیاں کفن جو کھاوے دیا نے نرا سار کلا نرا کٹیا سار سے تینوں بندہ آنکھیں بیٹھ رہے بی بی نے فرمایا اماں میرے پیر جننے بھی زخمی نے میں نے زمین تے اتار دے جدو بی بی نے زمین تے اتارے ہیں بی بی کہا فرمایا نے اماں میں نے چھڑ دیتا فرمایا ہاں ویر تو اڈے کولے بابا دا سر جی فرمایا تسی بیٹھو تو میں تو انہوں بکھانا سجاد ہے جو پہ کرتے ہیں ویندے ویندے بہن زمین تے لیٹ گئی جب بی بی مٹی تے لیٹی ہے نا حیران ہو کے فرماتے ہیں سکینہ زیارت کر لیٹے کیوں ہے فرماتے ہیں ساری زندگی پیو لیٹتا سی تے میں سینے تے ہوتی ساج میرا دل کرتا میں لیٹا میرے پیو دا سر میرے سینے تے رکھ میں وڈی بی بی دے ترے جملے واسطے تھوڑا سیر بنا لے ایتھے رکھ کے نا سر بی بی نے ترے رہن کیتے نے پوتری نے ترے میں بس ایک دن 2 منٹ ہی سن لو 1 منٹ سے پوتری دے 1 منٹ سے دادی دے بی بی نے ترے رہن کیتے نے ایتھے سر ہوئے ایتھے تھوڑے سامنے میں قرآن رکھے سینے تے ہن ویکھو میری آنکھاں تو قرآن کتنی دور ویکھ لیں ایتھے سر ہوئے پیو دا ایتھے رکھا ہن دھی دیاں ایڈی نیڑے تو حضرت سجاد نے سر پہ ہاتھ رکھیا تاکہ تھلے نہ لگ پوے بی بی نے دو ہاتھاں نال پیو دا انج چہرہ کر کے تے دو ہاتھاں چ انج چہرہ لے کے تے غور نال ویکھ کے بی بی فرمایا بابا تینوں بھی منہ تے مارے نے پہلا ویر کر کے بی بی فرماتی ہے بابا ایک بار اکھاں کھول فرمایا سکینہ کھول کے ویکھن گے تے ہور تکلیف ہوے گی تو گل کر بابے نال سن دے میں پہلا جملہ بی بی فرماتی ہے بابا تیرے سامنے میں نے شمر نے مارے ہیں اس میں نے صرف ایک باری نہیں مارے اس شام تک میں نے مارے مارن تو زیادہ درد میں نے ادو ہونا سی جدو اندر سی عباس نو بلا دوجا جملہ بی بی فرمایا بابا تسا مدینے میں چکیا سی ہاں تے باہروں تانوں کسے بلایا تے تسی چھڑے رکھن لگے تے چاچے نے چک لیا ہاں پر میں پھر چاچا باہر تو ہاں سدیا تو پھر اکبر نے چک لیا ایک ویلے تیاں تو نہیں نہ پا فرمایا جدو میرے ویر اکبر نو چاچے نے بلایا تو میں نے پھوپھی نے چک لیا ایتھے جملہ جی بی بی فرماتی ہے بابا جی دا پیر تھلے نہیں سونا لگن دیندے میں گھوڑے نال بھائی دی تیسرے جملہ بی بی نے فرمایا اکھا کھول نہ کھول ایکو گل دا جواب زخمی لبا نال دے دادی دا کنی عمر وچ سر سفید ہویا سی 18 سال سگرا دا 7 سال بی بی فرماتی ہے ایک باری ویکھ میں 4 سال اج ضعیف ہو گئے لو جی ہن دادی تے ترے بہن سنن واسطے تیار ہو گئے ہو جناب سجدہ دے ماتم واسطے تیار ماتمیوں ترے جملے بی بی دے کتھے پیو دی گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے کئی باری تے ایتھے مجلس موک گئی ہے جڑی میں گل کیتی ہے میں پہنا پیو دی گلی قبر تے او یارا ایک ہاتھ رکھ کے گلی قبر کیوں آتی کہ اجے زیادہ دن نہیں بڑے گزرے ایک ہاتھ میں کیوں آگے کیا کہنے توڑے کیا کہنے دوسرا ہاتھ بی بی دا کفن بیچ ہوئی ایتھے رہے ہے نا ایک ہاتھ قبر تے رکھ کے ایک ہاتھ ایتھے رکھ کے ترے رہن بی بی کی ترے ترے پڑھنا ہونا میرے عزیز حکم کیتا میں ترے پڑھ دینا ہن آنسوں تو بعد ماتم ہی ہوتا ہے نا آنسو آ گیا ہن ماتم دی تیاری کیتی جے پہلا جملہ بی بی ہاتھ رکھ کے نا ارشاد فرماتے ہیں بابا بابا تے گل انج پہ کر دے جی میں پیواں نال تیاں بہ کے کر دیا قبر تے ہاتھ رکھا کرو کسے دھی نو قبراں نال گلاں نہ کرنیاں پے قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا جتھے میں آوندی ساں تے تو اٹھ کے کھلوندا سی نا اوتھے لوکی بیٹھے رہے صدقہ جاواں حاضر جملہ جناب لوگ بیٹھے رہے تے میں کھلوتی رہی دوسرا جملہ بی بی پاک نے عجیب ارشاد فرمایا بی بی فرمایا بابا وہ دروازہ جتھے روز فجر میرے آگے اندر تو الصلاۃ الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آواز ہوندی ہے بس ایکو جملہ ہے ایڈا چھوٹا ہے لیکن یہ جائے گا جویں تیر ہاتھ تے لگتا ہے کسی کا جگر نہ پھٹ جائے ایڈا چھوٹا جملہ اور ایڈا زبردست بی بی فرماندی ہے بابا وہ جس بوئے کے آ کے آیتاں پڑھتا سنا سار چھڑے آنے آگے ویکھ سڑ کے زمین تے ڈگ پے اور ایک جملہ اور سننا بس آخری بی بی پاک نے
بابا میں تھوڑے کو آؤں سا ساری دنیا دے وچ آؤں سا جمعے دے وچ آؤں سا ہاں بابا چھڈن لگا صدقہ جاواں مولا سلام دیا دعا قبول کرے بی بی فرمایا بابا میں تینوں ایک گل دسن آئی ہاں او جس ہاتھ نوں چومدا سا نہ توڑ چھڑیا بابا میں اس ہاتھ نال تصویر نہیں پڑھ سکتی واہ حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین